سورۃ النساء کی آیت نمبر 142۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ اللہ ہی ان کے دھوکے کا بدلہ دینے والے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، قاموا کسالى، تو بڑے سست ہو کر اٹھتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، یہ لٹکے ہوئے ہیں درمیان میں، لا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ہی ان کی طرف ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر دیں، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ہرگز تجھے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ منافقین کی ہی سیاکاریوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے منافقین کی کچھ ظاہری علامات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ منافق لوگ رویہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ جیسے یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہوں، حالانکہ اللہ رب العالمین کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جو ناواقف ہو، لا علم ہو، جانتا نہ ہو۔ اللہ پاک تو عالم الغیب والشہادہ، سب کچھ جاننے والے ہیں، اللہ پاک کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ لیکن یہ منافق رویہ ایسا اختیار کرتے ہیں، عمل ایسے کرتے ہیں جیسے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ دھوکہ اللہ کو نہیں دے رہے بلکہ اللہ ان کے دھوکے کا ان کو بدلہ دے گا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، بظاہر لفظ ایک جیسے ہیں، یعنی اللہ پاک ان کو دھوکہ دے گا، اللہ پاک بھی کسی کو دھوکہ دیتے نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا بدلہ اللہ ان کو دے گا۔ اور وہ بدلہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، کوئی سزا نہیں ہے، مسلمانوں میں ملے جلے رہیں،
ان کو نمازوں سے الگ نہیں کیا جاتا، ان کو جہاد سے الگ نہیں کیا جاتا، ان کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے الگ نہیں کیا جاتا، لیکن آخرت کے اندر یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ تو گویا کہ ان کو ان کے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے کا پورا بدلہ اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اسی کو فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُ۔ ظاہری پہچان ان کی فرمایا یہ ہے کہ اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافق لوگ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑے سست ہو کر اٹھتے ہیں، کیونکہ منافق کو نماز پہ یقین نہیں ہوتا۔ نماز گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز اپنے دل بھر کی تھکن، پریشانی، ٹینشن، تمام مسائل کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا اللہ رب العالمین سے اپنے ملاقات کر کے اپنے دکھڑے سنا چکا ہوتا ہے، اور دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس کی نماز میں ہوگا جس کو نماز کا یقین ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، کیونکہ انسان کو عمل پہ لانے والی چیز جو ہے وہ یقین ہی ہے۔ جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا عمل کے اندر قوت ہوگی، اور اتنا عمل کے اندر انسان کے لذت اور اتنی ہی انسان کے عمل کے اندر جان ہوگی۔ لیکن میرے محترم دوستو، چنانچہ یہ منافق لوگ چونکہ نماز پہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے یہ نماز کے لیے جلدی اٹھتے بھی نہیں ہیں۔ اٹھیں گے بھی کب؟ جب دیکھیں گے کہ اب نماز کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اور نہ گئے تو مسلمان ہمیں دیکھیں گے، مسلمان ہمیں تانے دیں گے، یا لوگ ہمیں کہیں گے بھائی تو نماز نہیں پڑھتا، مسلمان کیسا ہے؟ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کے لیے اٹھ کے آ جائیں گے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اس زمانے میں خوبصورت معاشرے میں ماحول ایسا تھا کہ نماز کو چھوڑنا مشکل تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو پکا اور کھلا منافق ہوتا وہ تو نماز سے رہ جاتا، ورنہ عام منافقوں کو بھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور مسلمان تو دو آدمیوں کے سہارے گھسٹ کے بھی آ سکتا تو وہ بھی جماعت میں آ جایا کرتا تھا، وہ جماعت میں شامل ہوتا تھا۔ تو اب تو ماحول ہی بالکل نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز بڑی بھاری چیز ہے، نماز آسان نہیں ہے، بڑی بھاری چیز ہے، بڑی بوجھل چیز ہے، لیکن کن کے لیے بوجھل نہیں؟ الا الخاشعین، جو خشوع والے، جن کے دلوں میں رب کا ڈر اور خوف ہے، اللہ کی محبت اور اس کا یقین ہے، ان کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو منافقوں کی عادت یہ ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھیں گے قاموا کسالی، سست، ایسے بوجھ سمجھ کر۔ میرے محترم دوستو، میں آپ نماز کے لیے آیا کرے خوشی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، کتنی بڑی سعادت ہے۔ آج کسی کو یہاں کا ایک چھوٹا سا معمولی سا ایم پی اے ایم این نہیں کہے نا جی میرے گھر آئیں ذرا، تو چار دوستوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، اور چوڑا ہو کے جاتا ہے، اور بڑے ٹینشن ہو کے جناب مجھے ایم پی اے صاحب نے بلایا ہے، مجھے ایم این اے صاحب نے بلایا ہے، بھاگے نیارے ہوتے ہیں اس کے، اور ایسے جا رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں
کہیں کوئی برات لے کے جا رہے، لیکن یہاں جب اللہ کے گھر میں آنا ہوتا ہے تو بس جیسا کیسا ہوا، کپڑے صحیح ہیں نہیں ہیں، لباس صحیح ہے نہیں ہے، اٹھ کے آگے جناب ہم جا رہے ہیں مسجد میں، مجبوری ہے اب کیا کریں، نہ پڑھیں تو لوگ کیا کہیں گے نماز نہیں پڑھتا۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے، خوشی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، اور یہ دل میں رکھ کے کہ میں اپنا سارا بوجھ اور ساری تھکن، ساری ٹینشن وہ اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو منافق میں اور مسلمان میں فرق ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سے جو سستی مراد ہے وہ اعتقادی سستی ہے، اعتقادی سستی، یعنی نماز کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے سستی۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے اور وہ اس لیے ذرا سستی سے آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو معذور ہے، لیکن جان بوجھ کے نماز میں تاخیر کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا وقت کو دیکھتا رہتا ہے اور جب تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے تو اٹھتا ہے، 4 ٹھونگے مرغ کی طرح مارتا ہے اور کہتا ہے میں نے فرض ادا کر لیا۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ فرمائے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز سستی کے ساتھ آ کے پڑھتے ہیں، اور وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اس نماز میں بھی اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، بس پیچھے کھڑے ہو کے حرکتیں تو کر لیتے ہیں نماز والی، لیکن اس میں اللہ کو یاد کرنا یہ نہیں ہوتا، یا ویسے بھی اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہے، ہر وقت، کبھی ماشاء اللہ کہہ رہا ہو، کبھی انشاءاللہ کہہ رہا ہو، کبھی بسم اللہ کہہ رہا ہو، کبھی الحمدللہ کہہ رہا ہو، ہر وقت زبان سے اللہ 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 یہی الفاظ نکل رہے ہو، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور منافق اللہ کا ذکر بہت کم کرے گا، بہت کم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں منافقوں کی صورتحال یہ ہے کہ مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو مسلمانوں کی طرف ہو جاتے ہیں، کافروں کو فتح ہوتی ہے تو ادھر ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں فرمایا نہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ یہ کافروں کے ساتھ ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ایسے لوگوں کے ہاتھ پھر کچھ بھی نہیں آتا، یہ درمیان میں لٹکے ہوئے، نہ مسلمان ان کو اپنا سمجھتے نہ کافر ان کو اپنا سمجھتے۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جن کی گمراہی کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ان کی سیاکاریوں کی وجہ سے، ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی گمراہی کا فیصلہ کر دیا ہے، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ہرگز آپ کو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا، وہ پھر یعنی کبھی بھی سیدھے راستے پہ آ نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے بدعمالیوں سے بھی اور برے اعمال سے بھی، اور خاص طور پہ منافقین والے اعمال سے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے عزیز طلبہ، نیت کرو کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور خوشی سے پڑھیں گے انشاءاللہ، بلند آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ، اور صرف خود نہیں پڑھیں گے بلکہ دوسروں کو بھی کہیں گے۔ ایسی فضا محلے کی بنا دیں کہ کم سے کم فجر کی نماز تو کوئی نہ چھوڑے، ہر بندہ فجر کی نماز میں گھر ہوتا ہے تو وہ فجر کی نماز کے لیے تو مسجد میں آئے، کریں گے کوشش اس کی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا